سبق ختم ہونے کے بعد ایک خاتون آئی برقع پوش نقاب میں لپٹی ہوئی، اور اس خاتون نے اسی طرح عرض کیا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابیہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا، میری شادی کرا دیں کہیں بھی۔ اس خاتون نے کہا کہ حضرت میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر انتقال کر چکے ہیں، کافی دولت اس نے چھوڑا، زمین جائیداد مکان سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن اب میں بیوہ ہوں۔ میرے رشتہ داروں میں ایک بوڑھا چچا ہے جو بہت ہی زیادہ ضعیف ہے، ان کو بھی اٹھا کے لائی ہوں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ میرا کوئی گارجین نہیں ہے، میں چاہتی ہوں میری کوئی شادی ہو جائے، میرا شوہر میرا گارجین ہوگا، میرا سرپرست ہوگا، آپ کہیں کرا دیں۔ اب حضرت نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی کہ کون لڑکا ملے گا اس کے لیے، کوئی تو نظر آیا نہیں۔ یہ دور دراز بیٹھا ہوا غریب طالب علم جوان آواز دیا، اے بیٹے ادھر آؤ، کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے۔ یہاں پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے۔ کہا کہ یہ عورت شادی کرنا چاہتی، تم شادی کرو گے اس سے؟ کہا کہ حضرت جس کے پاس ایک ٹائم کھانے کے لیے میسر نہیں وہ شادی کیسے کر سکتا ہے؟ وہی پردیس میں ہوں میں۔ کہا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ جس کے پاس ایک روٹی میسر نہیں وہ شادی کا خرچ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ پھر حضرت نے کہا کہ تم اپنی مرضی بتاؤ، شادی کرنے کی خواہش ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس عورت سے پوچھا کہ یہ لڑکا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس سے شادی کرو گی؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں کریں گے، عاقل بالغ تھی۔ اپنے چچا کو آواز دیا، چچا کو بلا کے لائی، اور اسی مجلس میں نکاح ہو گیا اس خاتون کا، اس عورت سے، اس لڑکے سے نکاح ہو گیا۔ اور نکاح کے بعد کہا اب لے جاؤ اپنی دلہن کو۔ اب دونوں میاں بیوی یا وہ چچا جو دو گواہان جو وہاں موجود تھے ان کو ساتھ وہ روانہ ہوا، اور گلی در گلی ہوتے ہوئے وہ اس ایک مکان میں داخل ہوا۔ اس مکان میں جب داخل ہوا تو یہ وہی مکان تھا جہاں سے وہ سالن چھوڑ کر کے بھاگا تھا۔ وہ یہ تو وہی مکان ہے، پہچان لیا اس نے، ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے یہ۔ خیر پہنچا، وہ عورت اپنے کمرے میں لے گئی ان کو، اور کہا پہلے کھانا پیش کروں؟ کہا کہ ہاں کھانا لائیے، بھوکے تو تھے ہی۔ وہ عورت وہی بیگن والی ہانڈی اٹھا کر کے اور روٹی لے کر کے آئی، اور دسترخوان بچھا کر کے پیش کیا۔ جب ہانڈی کا ڈھکن